ناظرین، اپنے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک بین الاقوامی لیول کا غیر منافع بخش ادارہ ہے جو رنگ، نسل، ذات، مذہب اور علاقے سے بالاتر ہو کر خالصتاً انسانی ترقی کے لیے کام کرتی ہے۔ ایکیڈین کے بین الاقوامی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو گلوبل چیمپئن ایوارڈ فار چینج ہے وہ ایکیڈین کے حصے میں آئی ہے۔ ایکیڈین اس وقت بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ان چند اداروں میں سے ایک ہے جسے دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ افریقہ، ایشیا اور مڈل ایسٹ کے جو غریب اور پسماندہ ممالک ہیں جہاں پر ایکیڈین کام کرتی ہے اور انسانوں کو زندگی کے بنیادی ضروریات مہیا کرتی ہے۔ مجھ سمیت لاکھوں لوگ اس وقت ایسے موجود ہیں جو ایکیڈین کی وجہ سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، یا پھر وہ ایکیڈین سے اس امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ایکیڈین ان کی زندگی کو تبدیل کرے گی۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے، پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے طول و عرض میں ایکیڈین کی بہت سارے خدمات ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل سیکٹر اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو ایکیڈین وہاں کام کرتی ہے، اور جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایکیڈین ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہو کر پاکستان میں خدمات انجام دیتی ہے۔ ساتھ میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے اسی ایکیڈین کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بین الاقوامی لیول کے ادارے کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک افسوسناک اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک بین الاقوامی لیول کا ادارہ بلیک میلنگ کے نظر ہو چکی ہے، اور وہاں آئے روز بلیک میلنگ ہوتی ہے اور پورے جو اس کی نیشنل لیڈرشپ ہے وہ بے بس دکھائی دیتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کرتے ہیں۔ اسٹوری کے مطابق یہی ہے کہ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹاٹ، آقا جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کا چترال آفس میں ایک واقعہ پچھلے نہیں بلکہ پچھلے 3-4 مہینہ پہلے یعنی کہ جون میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے ہماری تفصیلات کے مطابق پچھلے 1.5-2 سال سے جاری ہے۔ محمد افضل صاحب جو ریجنل کونسل فار چترال کے پریزیڈنٹ ہیں، سابق پریزیڈنٹ ہیں، اور اس وقت وہ آربیٹریشن اور ریکنسیلیشن کے بھی ممبر ہیں بلکہ چیئرمین ہیں، اور آقا جو آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹاٹ ہے ان کے بورڈ آف گورنر میں ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر ہے۔ اور انہوں نے جب پریزیڈنٹشپ سے ریٹائر ہونے کے بعد جو وہ آربیٹریشن کا اس کو چیئرمین بنایا گیا، پریزیڈنٹشپ سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے نیشنل کونسل کو لیٹر لکھا، باقاعدہ ہمارے تفصیلات کے مطابق انہوں نے نیشنل کونسل سے رابطہ کیا کہ بھائی میں کنورٹ ہو جاؤں گا اگر آپ لوگ مجھے انٹرٹین نہیں کریں گے، مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے۔ تو نیشنل کونسل نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو BOG بنایا گیا، باقاعدہ طور پر بورڈ آف ڈائریکٹر منتخب کیا گیا۔ حالانکہ آقا کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹر ہونے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ہم نے کوشش کی، RPM جو آقا ہے چترال کا، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، 2 مرتبہ سے کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ایک دفعہ اس سے بات ہوئی، وہ سفر میں تھے لیکن اس سے تفصیلی بات نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جو ہے نا آقا افضل صاحب جو ہے نا آقا کی جو لوکل لیڈرشپ ہے ان سے تو بات نہیں کرتے ہیں، وہ نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہے جو کراچی میں بیٹھتی ہے، ان کو دمکا رہے ہیں، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ میری فیسیلیٹیشن میں تھوڑی سی بھی کمی ہوگی تو میں کنورٹ ہو جاؤں گا، اور جو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کنورجن، چونکہ چترال کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی بھی اسماعیلی ان کے لیے تھوڑا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً کنورٹ ہو جاتا ہے، کسی دوسرے مسئلے پہ چلا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ریجنل کونسل کا پریزیڈنٹ ہے اور یہ نیشنل لیول کی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے دردسر بنا ہوا ہے، یہ کیا صورتحال ہے۔ پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا۔ جی ناظرین، یہ وہ سائٹ ہے آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹاٹ کی جو سوشل میڈیا سائٹ ہے، آپ کو یہاں لے آتے ہیں۔ 28 جون کو یہ پوسٹ کیا گیا تھا، یہی وہ پوسٹ ہے جس پہ جھگڑا ہوا، جس پہ افضل صاحب نے جو ہے بہت سخت ناراض ہوئے۔ وجہ یہ ہوا تھا کہ اس میں افضل صاحب کو نہیں بلایا گیا، اس کی تصویریں نہیں لگی، اور یہاں افضل صاحب کے نام کی جگہ میں RPM کا نام لایا۔ دیکھیں اس پوسٹ میں جو سوشل میڈیا پہ شو کر رہا ہے، اب اس پوسٹ میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ the event was graced by Muhammad Afzal BOD board of director member who praised the vital role of women development in community development vital role of women in community development۔ اس میں افضل صاحب کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ اب اس کے ایڈٹ ہسٹری میں جاتے ہیں، یہ پوسٹ کا ایڈٹ ہسٹری ہے، ایڈٹ ہسٹری میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں فرسٹ یہ ہوا 28 جون کو یہ پوسٹ کیا گیا، اور اس پوسٹ کو سی مور کر کے پورا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس کا تیسرا پیراگراف ہے، یہ بھی اپنے ساتھ اس کو اسکرین شاٹ نکال لیجیے گا، آقا کی ویب سائٹ میں جا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، باقاعدہ یہ پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے یہ ڈیلیٹ کر دیں گے اس کو۔ اس میں دیکھیں the event was graced by Mr. ولی محمد خان RPM آقا چترال who praised the vital role of women in community development۔ اس پہ ولی محمد خان کا نام لیا گیا تھا، اور اس میں دیکھیں یہ ولی محمد خان کی تصویریں ہیں، اور دیگر جو کمیونٹی کے لوگ تھے ان کی تصویریں ہیں، جو پروگرام کے شرکاء تھے، کلاش بھی خواتین بھی یہاں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا 28 جون کو جب یہ پوسٹ شیئر کیا گیا تو افضل صاحب کو جو ہے یہ برداشت نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا تھا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آقا کے ہر پروگرام میں آپ کو بطور مہمان خصوصی بلائیں گے، آپ کے گلے میں ہار پہنائیں گے، یہ ان کے ساتھ ڈیل تھا۔ ڈیل میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں کنورٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ ریجنل کونسل چترال کے پریزیڈنٹ رہے۔ اب دیکھیے یہ 30 جون ہے، 30 جون کو یہ نیچے لکھا ہوا ہے ایڈٹ 1 میڈیا ٹو دس پوسٹ، یہ ایڈٹ ہسٹری ہے پوسٹ کا۔ اب 30 جون کو اس پوسٹ کو جب افضل صاحب نے کلاس لیا، نیشنل لیول کے لیڈرشپ کو بلیک میل کیا، تو انہوں نے اس کو ایڈٹ کروایا، RPM صاحب کو خوب ڈانٹا گیا، اس کا نام ہٹایا گیا۔ دیکھیں the event was graced by Muhammad Afzal BOD member who praised the vital role of women in community development۔ اس کے بعد دیکھیں افضل صاحب کی تصویریں بھی جو ہے نا کہیں سے لا کے اس میں ایڈ کیا گیا، اور RPM کا جو ہے نا نام ادھر سے ہٹایا گیا، جبکہ اوپر والے پوسٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ RPM کا نام موجود ہے اور افضل صاحب کا نام اس میں نہیں تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوسٹ کو اپنے ساتھ شیئر کیجیے گا, AKTN کو جو ہے اس ویڈیو کے ساتھ AKTN کو جو مرکزی لیڈرشپ کو ہیش ٹیگ کیجیے گا کہ کس طرح ایک بین الاقوامی لیول کا ادارہ جو ہے نا بلیک میلنگ کر کے لوگ اپنی نجی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد بات یہاں نہیں رکی, RPM سے جو ہے نا معافی منگوایا گیا. RPM صاحب نے افضل صاحب سے معافی مانگا, لیکن افضل صاحب جو ہے مسجد تھا وہ ایگری نہیں ہوا. اس کے بعد RPM کو ڈانٹا گیا, ڈانٹنے کے بعد اس سے بجٹ الوکیٹ کروایا گیا. بجٹ الوکیٹ کروا کے افضل صاحب کو ایک ہفتے کا ٹور کے لیے 10 روزہ ٹور کے لیے ہنزا بھیجا گیا. اب دیکھ سکتے ہیں کہ جی 25 جولائی کو جولائی کے مہینے میں اگست کو انہوں نے پوسٹ اپڈیٹ کیا تھا ہنزا سے واپسی پر. ڈسکسنگ آن دی افیکٹ آف گیسپر گلیشیئر ایٹ حسین آباد ہنزا ریور ود RPM گلگت ڈاکٹر نذیر احمد این ایمرجنسی مینجمنٹ ایکسپرٹ جولائی 2025. یہ جولائی کا پوسٹ تھا, جولائی کو انہوں نے وہاں گیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آن دی وے ٹو چترال فرام گاگوچ غزر, اور یہ غزر سے واپسی پر جو ہے افضل صاحب نے یہ پوسٹ اپنے پروفائل پہ اپڈیٹ کیا تھا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہنزا کا جو ٹور ہے, حالانکہ ہر بندہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ گلیشیئر کا جو ہے نا آپ کا کیا ایکسپرٹیز ہے, آپ گلیشیئر کو جو ہے نا آپ اسٹڈی کرتے ہیں یا پھر گلیشیئر کا جو معاملات ہے آپ اس کا نہ کوئی ایکسپرٹیز ہے, آپ کو کلائمیٹ چینج کرنا ایکسپرٹیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وہی ٹور تھا جس کو بلیک میل کر کے جو ہے نا انہوں نے حسین آباد اور ہنزا وغیرہ بھیجا کیا تھا. اس کے لیے RPM چترال نے بجٹ الوکیٹ کیا, یعنی کہ جو کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بجٹ وہاں دیا جاتا ہے, اسی بجٹ کو یہ لوگ اپنی جو اس طرح کی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. جی ناظرین, اسٹوری آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کا ایک واقعہ 28 جون کو ہوا. اس کے بعد جولائی کے مہینے میں جو ہے نا فوراً افضل صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اسے ایک ٹرپ کے طور پر جو ہے نا اس کو ٹور کے طور پر ہنزا بھیجا گیا, جو گلگت سے ہوتے ہوئے شانور سے ہوتے ہوئے گلگت پھر ہنزا چلا گیا. ہنزا جا کے انہوں نے اپنا جو وہاں کے مصروفیات تھا وہ شیئر کیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک بین الاقوامی لیول کا ادارہ ہے جو چند افراد کی جو ہے نا نجی خواہشات کے مطابق ان کی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے کام کرتی ہے. دوسری طرف پرنس صاحب دن رات کوشش کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں, جو چترال کے اندر اس کی جماعت ہے, جو دیگر کمیونٹی ہے چترال کے, انہیں جو ہے نا ان کی زندگی میں کسی طرح تبدیلی آئے تاکہ ان کو سستا تعلیم مہیا ہو, تاکہ ان کی زندگی کے بنیادی ضروریات ان کو میسر ہو. لیکن دوسری طرف اس طرح کے جو بڑیے ہیں, اس طرح کے جو افراد ہیں جن کے لیے جو نا الفاظ میرے پاس نہیں کہ میں کس طرح کا الفاظ ان کے لیے استعمال کروں, یہ کرپٹ جو ہے نا ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. تو یہ لوگ جو ہوتا ہے نا یہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اس طرح کے جو بین الاقوامی لیول کے اداروں کو بھی یہ بلیک میل کرتے ہیں, اور اپنی جو نا انا کی تسکین کے لیے جو نا یہ کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں. چونکہ ہمارا معاشرہ ایک لیول لیس معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے میں کوئی لیول نہیں ہے. لیول جب جس سماج میں ختم ہوتی ہے تو وہاں آدمی سے آپ کسی بھی نیچ حرکت کی توقع کرتے ہیں. لیول لیس معاشرے کا یہ تعریف ہے. تو اس وقت جو ہے نا AKTN چترال کے اندر بہت سارے لیول لیس لوگ ہیں جن کا کوئی لیول نہیں ہے, جن کا کوئی سطح نہیں ہے, وہ کسی بھی لیول تک گر سکتے ہیں. تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح یہ کالے بھیڑے ہیں AKTN کے اندر, ان کو آپ کو پہچاننا ہے, اور ساتھ میں جو ہے AKTN کی نیشنل لیڈرشپ کو آپ سب نے مل کے لیٹر لکھ رہے ہیں کہ بھائی کس طرح کے جو ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں, کہ بین الاقوامی لیول کے اداروں کو آپ کے بلیک میلنگ کے تحت چلا رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس. کہ اسی طرح جو ہے زمانے کا جو امام ہے آپ کو یہی ہدایت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اداروں کو جو ہے بلیک میلنگ کے نام پہ چلا لیں. وہاں تو انسانی صلاحیتوں کے مطابق چلنا چاہیے, ان اداروں کو انسانی صلاحیتوں کے مطابق, ان کی ضرورتوں کے مطابق, نہیں تو آپ لوگوں کے خواہشات کے مطابق چلائیں گے تو لازمی سی بات ہے ان کا نتیجہ یہی نکلے گا. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اگلے ویڈیو میں ہم پاکستان میں چلنے والی جو ٹاپ لیول کی بلیک میلنگ ہے اس میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں تصویر کا جو تیسرا رخ ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. تب تک چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور ویڈیو سے متعلق اپنی آراء اور اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.